جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے بیٹے چنٹو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ چنٹو کو انسانوں سے دوستی کرنے کے بجائے درختوں سے دوستی تھی۔ اس کا ایک درخت تھا جو اسے بہت زیادہ محبوب تھا۔ وہ ہر روز اس سے ملنے جاتا تھا۔ وہ درخت ہمیشہ اس کا انتظار کرتا تھا۔ وہ چنٹو ہمیشہ اپنے دوست کی ہمیشہ خیال رکھتا اس کا دوست درخت بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا اور کچھ بھی پھل نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن چنٹو درخت کو پانی دے رہا تھا کہ اس درخت نے اس سے ایک سوال کیا۔ میرے دوست، تم مجھے اب تک اپنا دوست مانتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ میں تو بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، نہ میں پھل دیتا ہوں اور نہ کچھ، میں تو بوجھ بن گیا ہوں اس جنگل کے لیے، مگر تم بھی اب تک میرے دوست ہو، ایسا کیوں میرے دوست؟ میرے دوست، پہلی بات کہ آپ میرے دوست ہیں، کوئی بوڑھے درخت وغیرہ نہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ سے ہی دوستی کی ہے، آپ سے ہی سارے معاملات، ہر بات آپ سے ہی آ کر کی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو آپ پھل دیتے تھے اور ہم کھاتے تھے، مگر جب آپ بڑے ہو گئے آپ کو کوئی بھی پھل آپ نہیں دیتے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی دیکھ بھال کروں، میں آپ کی خدمت کروں۔ پہلے آپ نے دوستی کا فرض نبھایا اور اب میں اپنی دوستی کا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرے دوست، تم یقیناً بہت اچھے ہو، تم جیسا دوست میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بہت سے پرندے میں نے دیکھے، مگر تم جیسا پرندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں بہت خوش قسمت والا ہوں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا میرے دوست۔ میرے دوست، میں بھی بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا دوست ملا۔ اچھا، اب بہت باتیں ہو گئی ہیں، کیا اب میں جاؤں؟ بہت دیر ہو گئی ہے، امی جان مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ ٹھیک ہے دوست، تم مجھ سے ملنے ضرور آنا، خدا حافظ۔ تو وہ فوراً گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ چنٹو، آپ پھر اس درخت کے پاس گئے، اس بوڑھے درخت کے پاس جو اب تک کچھ نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس کے پاس نہ جایا کریں، وہ اب کسی کام کا نہیں ہے، وہ بیکار درخت ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہمیں۔ آپ پھر بھی اس کے پاس جا کے اس سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ امی جان، وہ میرا دوست ہے، آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ بیکار نہیں ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ جب میں چھوٹا تھا اور جب ہم اس جنگل میں رہا کرتے تھے تو وہ ہمیں پھل دیتا تھا اور ہم اس کے کتنے زیادہ احسان مند تھے، اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، جب وہ پھل نہیں دیتا تو ہم کیسے اسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں امی جان؟ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں۔ ہم سب پرندے تو چھوڑ کر بس دوسرے جنگل آ گئے کیونکہ ہمیں فکر ہی نہیں۔ امی جان، آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ تو ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ وہ صرف میرا ایک واحد دوست ہے اور بہت اچھا دوست ہے، وہ دوستی نہیں توڑتا۔ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہارے دوست درخت کے بارے میں ایسا کچھ کہا۔ میں آئندہ کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ تم یہ ناشپاتی کھاؤ اور مزہ لو، اور میرا ایک کام بھی کر دو، ساتھ میں تم دریا جاؤ اور وہاں سے پانی بھر کر لے آؤ، اور پھر تم آ کر جو چاہے کر لینا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں فوراً جاتا ہوں، یہ ناشپاتی میں ادھر ہی کھا لوں گا۔ یہ ناشپاتی میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور میں فوراً جاتا ہوں، میں ابھی گیا اور ابھی آیا پانی لے کر۔ وہ فوراً دریا کی طرف چلا جاتا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ چلو، اب میں آرام سے بیٹھ کر یہ ناشپاتی کھاؤں گا، بہت مزہ آئے گا۔ ابھی وہ یہ کھانے ہی لگا تھا کہ وہاں اچانک کوے کا بیٹا جگو آ گیا۔ اس نے کہا، چنٹو، مجھے بھی یہ ناشپاتی دے دو، دل کر رہا ہے میرا۔ بالکل بھی نہیں، میں یہ ناشپاتی تمہیں نہیں دوں گا، یہ تو میری امی نے مجھے دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہ لو۔ وہ دوسرے جنگل میں، وہ جہاں تمہارا دوست رہتا ہے نا، وہاں پر ایک میری چیز چوری ہو گئی ہے، مہربانی کر کے تم میرے ساتھ چلو۔ اگر وہ نہ ملا تو میری امی جان مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑیں گی، وہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈانٹیں گی۔ مہربانی کر کے تم میرے ساتھ چلو نا، مہربانی کر کے۔
अच्छा ठीक है, चलो इस बहाने मैं अपने दोस्त से भी मिल लूँगा। चलो जल्दी चलो। वो दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कौवे का कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता, बल्कि कौवा सिर्फ़ और सिर्फ़ नाशपाती का बदला लेने के लिए उस कुएं पर जा रहा होता है ताकि वो उसे उसमें धक्का दे दे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो कौवा मौका देखता है और चिड़िया को फ़ौरन उसमें गिरा देता है और वो गिर जाती है। हाँ हाँ हाँ, देख लो चिड़िया, तुम्हारे साथ मैंने क्या किया। मेरे साथ पंगा लेने वालों के साथ यही अंजाम होता है। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा चीखो पुकार कर रही होती है और उसकी चीखो पुकार दरख्त सुन लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। वो डूबने ही वाली होती है कि वो दरख्त अपनी टहनियाँ बहुत मुश्किल से उसके पास भेजता है और वो वहाँ आ जाती है और वो कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। शुक्रिया। इसके बाद उनकी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है।